بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم. اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالی نہیں پسند کرتے ہر بہت ناشکرے کو اور بہت گناہگار کو۔ روئے زمین پر قدیم زمانے سے کچھ برائیاں تھی ہیں۔ رب العالمین نے ان برائیوں کے بارے میں ہر زمانے میں آنے والی شریعتوں میں ان برائیوں کے مٹانے کے لیے احکامات دیے، اور صرف رب العالمین کی شریعتوں ہی نہیں بلکہ لوگ جنہیں دانشور اور عقل مند تصور کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانوں میں ان برائیوں کی تردید کی۔ ایک ایسی برائی جس کی تردید قدیم جدید بہت سے لوگوں نے، ادیان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے جس کا رد کیا، جس کی برائی سنگینی اور قباحت کو آشکارا کیا، ان میں سے ایک نہایت سنگین برائی سود کا معاملہ ہے۔ انسانی تاریخ جو میسر ہے اس میں قدیم زمانے سے اس بارے میں لوگوں کی نگاہ میں عقل والوں نے اور دنیا میں آنے والے آسمانی مذاہب نے اس کی تردید میں بہت کچھ بیان کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اس عاجزانہ کوشش کا ارادہ لے کے آیا ہوں کہ اس سنگین مہلک اور تباہ کن برائی کے بارے میں بحوالہ کچھ باتیں اپنے اور آپ سب کے لیے عرض کر پاؤں۔ اللہ کریم حق بات کے کہنے، سننے، سمجھنے کی توفیق دے اور حق بات ہمارے دلوں میں اتر جائے اور پوری زندگی اللہ کی ملاقات تک جانے تک اسی حق بات پر ثابت قدم رہے۔ انسانوں کی موجود تاریخ میں، انسانوں کی معلوم تاریخ میں ایک بہت پرانی تہذیب یونانی اور رومی تہذیبیں ہیں۔ یونانی تہذیب، اس کی بلندی کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش سے 776 سال پہلے ہوئی۔ معلوم انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑی تہذیب یونانی تہذیب، اس کا عروج کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 776 سال پہلے ہوا۔ آج کی مغربی دنیا میں جو افکارات ہیں، جو خیالات ہیں سیاست کے بارے میں اور دیگر بہت سے علوم کے بارے میں، ان کے جو بانی تصور کیے جاتے ہیں وہ یونانی تہذیب کے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جس کا بہت زیادہ چرچا ہے ڈیموکریسی، یہ بھی یونانیوں کی لوگوں کو دی ہوئی ایک چیز ہے۔ ڈیموکریسی کا آغاز
جیسا کہ اہل علم نے لکھا وہیں سے آغاز ہوا۔ آپ کے جو اولمپک گیمز ہیں ان کا آغاز بھی یونانی تہذیب ہی سے بیان کرتے ہیں۔ یونانیوں کے بعد ایک بہت بڑی تہذیب رومی، اور اس کا بعد کا معنی یہ نہیں کہ ان کے ختم ہونے کے بعد، بلکہ ان کا بھی عروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 625 سال پہلے ہوا۔ انہوں نے یونانیوں کے عروج کے زمانہ کو بھی دیکھا اور خود بھی عروج پایا۔ رومی تہذیب بھی بہت بڑی، یورپ کے بیشتر علاقے اور شمالی افریقہ کے بیشتر علاقے ان پر رومیوں کا قبضہ ہوا۔ رومی عسکری طور پر اور دیگر سیاسی طور پر اور دیگر بہت سی چیزوں میں انسانی تاریخ میں انہوں نے بہت اونچا نام پایا۔ یونانی اور رومی دونوں قدیم تہذیبیں، ان کا سود کے بارے میں کیا نقطہ نظر تھا؟ انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز، انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز میں ان دونوں تہذیبوں کے بارے میں آج بھی تحریر ہے، اور انسائکلوپیڈیا کی یہ 7ویں جلد میں بات ہے، اور میں نے اللہ کی توفیق سے براہ راست نقل کی ہے۔ اس کی 7ویں جلد میں ہے کہ یہ دونوں تہذیبوں کے لوگ سود کو قابل مذمت قرار دیتے ہیں۔ یونانی تہذیب والے، انہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ سود کا لین دین غیر طبعی ہے، ان نیچرل ہے۔ نقد، سونا چاندی، اس کو سود کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس کا مقصد تبادل تجاری بدلہ میں دینا، کسی چیز کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہے۔ دولت کا کرایہ لینا، سود، اس کو انہوں نے غیر فطری قرار دیا۔ یونانی تہذیب میں بڑے بڑے نامور دانشور، جنہیں دنیا آج بھی جانتی اور پڑھتی ہے، اور ان کے نام کی چیزیں پالیٹکس میں اور دیگر علوم و فنون میں آج بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں سے 2 بڑے نام ہیں، ایک افلاطون اور ایک ارسطو۔ افلاطون جس کو پلیٹو کہتے ہیں، ارسطو جس کو ارسطاٹل کہتے ہیں۔ افلاطون اپنی کتاب القانون میں لکھتا ہے، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سود پر کسی کو رقم دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا مفکر، اور آج بھی میں نے خود پولیٹیکل سائنس میں اس کا نام کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ آج بھی یونیورسٹیوں میں، نثار صاحب آپ نے پڑھا، آج بھی یونیورسٹیوں میں اس کے نام کے نظریات عزت و احترام سے پڑھے اور سنے جاتے۔ اس نے اپنی کتاب القانون میں لکھا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سود پر قرضہ دے۔ مسٹر صاحب، ارسطاٹل، اس نے اپنی کتاب السیاسہ میں لکھا کہ سودی لین دین فطرت کے خلاف ہے۔ رومی، انہوں نے بھی سودی معاملے کو غیر
طبعی قرار دیا۔ اور رومیوں نے یہ بھی کہا کہ جب معاشرے میں سود آئے گا معاشرہ دو طبقوں میں تقسیم ہوگا، اور میں تشریح میں کہہ رہا ہوں ایک سود لینے والے اور ایک دینے والے، اور یہ دونوں، اب اس کی بات ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہوں گے۔ اللہ اکبر! بسا اوقات اللہ پاک کیسی بات کسی شخص کے منہ سے نکالتے۔ یونانی اور رومی دونوں کے بیانات انسائکلوپیڈیاز میں، اور پلیٹو اور ارسطاٹل کے بیانات بھی آج بھی دوائر المعارف میں موجود ہیں۔ انسانی تہذیبوں میں سے ایک، اگرچہ وہ زمانہ جاہلیت کی ہے، زمانہ جاہلیت جو سرزمین عرب میں جس کا دورہ تھا، ان کا نقطہ نظر سود کے بارے میں کیا تھا؟ آئیے میرے ساتھ اس بارے میں 3 باتیں سن کر خود فیصلہ فرما لینا۔ امام ابن ہشام نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں یہ بات روایت کی ہے۔ ابو وحب بن عمرو بن عائس، بیت اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 5 سال پہلے گر گیا۔ اب قریش نے ارادہ کیا کہ اس کو بنایا جائے۔ ابو وحب نے قریش میں اعلان کیا، توجہ فرمائیے، اس میں بہت بڑی نصیحت عبرت ہے آج کے مسلمانوں کے لیے۔ کہنے لگا، یا معاشر قریش، اے قریشیو، لا تدخلوا فی بنائها من کسبکم الا طیبا، بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی کمائیوں میں سے سوائے حلال کے اور کوئی چیز داخل نہ کرنا۔ زمانہ جاہلیت کی بات۔ اور آج ہم اپنے آپ کو کیا کچھ کہتے ہیں؟ اللہ مجھے آپ کو اور ہماری ساری امت کو ہدایت دے۔ پھر سماعت فرمائیے، شاید کسی بات سے اللہ میرے اور آپ کے دل میں خیر کا انقلاب پیدا کر، وگرنہ کتاب و سنت کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات جو عرض کریں اس لیے نہیں کہ کتاب و سنت ناکافی، معاذ اللہ، اللہ اس سے پہلے موت دے دے، اللہ اس سے پہلے موت دے دے۔ ہمارے لیے ایک آیت شریفہ کا ٹکڑا پوری کائنات کے دانشوروں کے مقابلے میں کتنا قیمتی ہے، کوئی نسبت ہی نہیں۔ لیکن شاید کسی طریقے سے ہماری آنکھیں جن پر پردے ہیں شیطانی، جن پر پردے ہیں جہالت کے، شہوت کے، گندگی کے، شاید وہ پردے اللہ کریم اپنی رحمت سے اٹھا دے۔ سماعت فرمائیے، یا معشر قریش، اے گروہ قریش، لا تدخلوا فی بنائها من قصبکم الا طیبا، اس گھر کی تعمیر میں اپنی کمائیوں میں سے کوئی چیز داخل نہ کرنا مگر وہ پاکیزہ ہو۔ اب اس کے بعد ابو وحب 3 خبیث چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر کرتا ہے۔ لا يدخل فيها مہر بغی، کسی فاحشہ عورت کی کمائی اس میں نہ لگانا۔ اور دوسری بات، اذرہ نوازش، میں آپ دل اور کان، سر کے دونوں قسم کے پردوں کو دور کریں۔
ولا بیع ربا، سودی معاملہ سے حاصل شدہ رقم اس گھر کے بنانے میں شامل نہ کرنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ، رانا صاحب جی، زمانہ جاہلیت کے لوگ، اور اعلان کیا ہو رہا ہے؟ پاکیزہ کے سوا اس گھر میں کوئی پیسہ خرچ نہ کرنا، اور خبیث پیسے ان کو اب سارے نہیں، ان میں سے 3 چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ پہلا، فحش عورت کی کمائی۔ نمبر 2، اور دیکھیے زمانہ جاہلیت کا ایک بندہ سود کی کمائی کو کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ کدھر ہے عقل ہماری؟ ہے عقل کہ کوئی نہیں؟ بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے، فارن کوالیفائڈ ہے، تیرے دماغ میں یہی ٹھونسا گیا۔ نمبر 1، فحش عورت کی کمائی۔ نمبر 2، سودی معاملہ سے حاصل شدہ رقم۔ اور نمبر 3، لا الہ الا اللہ، پیمانے بدل چکے ہیں۔ تو پیمانے بدلنے سے اللہ کے نظام کو تو نہیں بدل سکتے، اسی لیے ذلت رسوائی کی چکی میں پیسے جا رہے۔ کرویں دعائیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلیں۔ اور تیسری چیز، ولا مظلمۃ احد من الناس، کسی پر ظلم کی ہوئی رقم، کسی مظلوم کا کوئی مال جو تیرے ہتھے چڑھا ہوا ہے، اس کو اس گھر کے بنانے میں خرچ نہیں کرنا۔ یہ الگ رونے کی بات ہے۔ بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق، بھائیوں کا حق، حتیٰ کہ ماں باپ کا حق کون کون بدبخت ہڑپ کرنا۔ تو وہ زمانہ جاہلیت کا بندہ بیت اللہ کی تعمیر میں جن 3 چیزوں کا خصوصاً ذکر کر رہا ہے، اس کی عمارت میں خرچ نہیں کرنا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ سودی معاملہ سے حاصل شدہ رقم۔ اور کیا یہ صرف ابو وہب کی رائے تھی یا زمانہ جاہلیت میں مکہ میں رہنے والے سارے سرداروں کی رائے تھی؟ آئیے سنیے، صحیح بخاری میں ہے، اور یہ اس حوالے سے دوسری بات، صحیح بخاری میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر کے بارے میں، جسے ہم حتیم کہتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا۔ یہ کیا کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ بنا ہے، کچھ بغیر چھت کے، یہ کیا بات؟ صحیح بخاری میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قومک کثرت بہم النفقہ، تیری قوم کا خرچہ کم ہو گیا، یعنی جب انہوں نے پاکیزہ کمائی سے بیت اللہ بنانے کا عزم کیا تو اب وہ رقم جو پاکیزہ کمائی سے وہ جمع کر پائے، اس سے بیت اللہ کعبۃ اللہ، اس کو سارے کے سارے کو ڈھانپنے کے لیے خرچہ کی کمی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ بیت اللہ کی چوڑائی لمبائی جو بھی ہے اس کو کم کرو، لیکن حرام کمائی اس میں شامل نہیں کر۔ اور یہاں تنبیہ ہے اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اور سارے ان لوگوں کے لیے جو دینی عمارتیں بناتے ہیں۔ بڑی عمارت، رانا صاحب
بڑی عمارت لمبی چوڑی نہ بنے، کھٹیا بنے، لیکن پاکیزہ کمائی کی. یہ نہ جو آتا جائے، آنکھیں بند کر کے جزاک اللہ ماشاء اللہ کر کے لیتے جائیں، نہ. اس طرح تو ہم سے زمانہ جاہلیت کے لوگ دور اچھے ہو. آج بھی حتیم کعبۃ اللہ کا جو حصہ بغیر چھت کے امت اسلام کو کیا سبق دے رہا ہے؟ اے امت اسلام ہوش کر. زمانہ جاہلیت کے لوگ انہوں نے اس گھر کو اپنے گمان کے مطابق حرام کمائی سے کس طرح دور رکھا. تو کیا ہے؟ اسی حوالے سے تیسرا واقعہ سن لیجیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جامع کے حوالے سے ابو یزید سے روایت کیا. وہ بیان کرتے ہیں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. انہوں نے بنو زہرہ کے ایک شخص کو بلایا، اور وہ شخص وہ تھا، یہ تشریح میں عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں. وہ شخص وہ تھا کہ جب بیت اللہ کو بنایا گیا تو وہ اس وقت وہاں موجود. دین کی بات تھی، جناب فاروق خود سمجھنا اور سننا چاہتے. اس سے پوچھا، یہ تشریح میں ہے، کس طرح بنا؟ اس نے کہا ان قریشا تقربت لبناء الکعبہ، بے شک قریشیوں نے کعبہ کو بنا کر اللہ کا قرب چاہا. یعنی پاکیزہ کمائی سے بیت اللہ کو بنا کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کیا. فعجزت، وہ عاجز آ گئے. اتنا مال پاکیزہ کمائی سے جمع نہ کر پائے کہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کے جتنی زمین ہے وہ ساری کی ساری اس پر چھت ڈال سکے. تو کیا کیا؟ فترکوا بعض البیت، انہوں نے کچھ گھر کو چھوڑ دیا. یعنی جتنا پاکیزہ مال ان کے خیال میں جمع ہوا اس کی چھت ڈال دی، اس کو بنا لیا، باقی چھوڑ دیا. تو تینوں واقعات، تینوں دلائل، سیرہ ابن ہشام کا، صحیح بخاری کا اور فتح الباری میں موجود جامع سفیان بن عیینہ، یہ تینوں روایات کیا بتلاتی ہے کہ قریشی زمانہ جاہلیت میں سود کو ناپاک مال تصور کرتے ہوئے بیت اللہ کے بنانے کے قریب نہ لائے، اور باقی جو ان کے خیال میں ناپاک مال تھا اس کو بھی بیت اللہ میں خرچ نہ کیا. آئیے آسمانی دین اسلام اور اس سے پہلے آسمانی دین یہودیت اور نصرانیت، یقیناً قرآن پاک کے بیان کے مطابق یہ دونوں دین ان دین کے دعوے داروں نے بدل دیے. لیکن دیکھیے رب عز و جلال کی قدرت آج بھی، اور میں اپنی آنکھوں سے پڑھ کر اور ہاتھ سے نقل کر کے لایا ہوں، آج بھی اللہ کی توفیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر پوری ذمہ داری سے اور عاجزی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے اس میں جھوٹ مارنے کی کیا ضرورت؟
اللہ جھوٹ سے پہلے لے جائے۔ آج بھی یہودیوں کی تورات اور نصرانیوں کی انجیل، اس میں سود کی مذمت میں ان کے بقول آیات موجود ہیں، نصوص موجود ہیں۔ آئیے میرے ساتھ یہودیوں کی آج بھی موجود کتاب میں جو باتیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے سنتے ہیں۔ وقت ختم ہوا، انشاءاللہ الرحمن سود کے بارے میں یہودیوں اور نصرانیوں کا جو موقف ہے اسی کے حوالے سے تورات و انجیل کے براہ راست حوالوں کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات محض ان کی توفیق سے کہی گئی، اللہ اس کا کہنا اور سننا میرے اور آپ سب کے لیے نیکی کی راہ پہ آنے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اسی پر دنیا سے جانے کا اپنی رحمت سے سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سود کے حوالے سے یونانیوں، رومیوں اور خصوصاً یونانیوں میں سے افلاطون اور ارسطو کے حوالے سے کچھ بات عرض کی گئی۔ اس کے بعد قریش کا زمانہ جاہلیت میں سود کے بارے میں جو نقطہ نظر تھا اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ بات کہنے کی کوشش کی گئی۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں آج بھی جو سود کے بارے میں ہے اس سے بات کے آغاز کا ارادہ ہے۔ اللہ ٹھیک بات سننے، سمجھنے، ماننے، کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔